بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے سوابی سے سعید الرحمن صاحب کا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی بغیر احرام میقات تجاوز کر لے، یعنی وہ بغیر احرام کے ہی چلا جائے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو عرض یہ ہے کہ جو شخص بھی حج عمرہ کرنا چاہے اور میقات سے گزر رہا ہو تو اس پر میقات سے احرام باندھنا لازمی ہے، واجب ہے۔ اگر وہ احرام باندھے بغیر ہی میقات کے تجاوز کرتا ہے تو اس پر احرام باندھنے کے لیے میقات واپس جانا واجب ہے۔ اگر وہ اس میقات پر نہیں جاتا بلکہ میقات تجاوز کرنے کے بعد احرام باندھتا ہے تو علماء کرام کے ہاں مشہور یہی ہے کہ اس کے ذمے دم لازم آ جاتا ہے، لہذا ایک بکری مکہ میں ذبح کر کے اس کا گوشت حرم کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے۔ تو جیسے کہ یہی سوال کیا گیا بعض علماء سے کہ جو کوئی بھی حج عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر بغیر احرام کے ہی وہ میقات سے گزر جاتا ہے تو اس پر میقات واپس جا کر حج عمرہ کا احرام باندھنا واجب ہے، اور تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اہل شام جحفہ سے احرام باندھیں، اہل نجد قرن المنازل سے احرام باندھیں، اور اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں۔ لہذا جب کسی کا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس پر اس میقات سے احرام باندھنا لازمی ہے جس سے وہ گزر رہا ہے۔ اس طرح اگر وہ مدینہ کے راستے سفر کر رہا ہے تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گا، شام مصر یا مغرب کے راستے سفر کر رہا ہے تو جوفا ہے، تو اس طرح وہ جو بھی جہاں سے بھی گزر رہا ہے وہیں سے وہ احرام باندھے گا۔ اگر وہ یمن کے راستے سے سفر کر رہا ہے تو یلملم سے احرام باندھے گا، نجد یا طائف کے راستے سفر کر رہا ہے تو وادی قرن جسے السیل الکبیر کہا جاتا ہے تو وہاں سے کیا جائے گا۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ اگر وہ وہاں سے گزر جاتا ہے اور احرام نہیں باندھتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ دم لازم ہوگا، اس کو وہ دم ادا کرنا ہوگا تاکہ اس کا عمل یہ صحیح ہو سکے۔ یہ خط بھی ہمیں موصول ہوا ہے مظفر آباد سے ریحان الدین صاحب کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں کن امور سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو وہ باتیں ہیں جو ہمیں احرام کی بنا پر، احرام کی یہ پابندیاں ہیں جو ہمارے لیے لازمی کر دی گئیں کہ اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اس میں یہ ہے کہ سر کے بال منڈوانا۔ تو جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اس وقت تک اپنے سر کے بال مت منڈواؤ جب تک قربانی اپنی ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ اور علماء کرام نے سر کے بال مڑانے کے ساتھ ساتھ باقی سارے جسم کے بال بھی اسی کے ساتھ ہی شامل کیے ہیں، اور اسی طرح ناخن کٹوانے بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ احرام کی صورت میں کوئی بال توڑنا یا کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں۔ اور اسی طرح احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا، چاہے وہ کپڑوں میں ہو، بدن میں ہو، کھانے میں ہو، غسل کرنے میں ہو، کسی بھی چیز میں استعمال ہو، تو وہ خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو کہ اپنی اونٹنی سے گر کر انتقال کر گیا تھا تو فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دو اور اسے اسی کے کپڑوں میں کفن دو، اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو اور نہ ہی اسے حنوت لگاؤ۔ حنوت یہی خوشبو ہوتی تھی جو مردے کو لگائی جاتی تھی۔ اسی طرح کسی قسم کے بھی جو آپس کے میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان سے بھی سختی سے منع کر دیا کہ یہ بھی اس حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر شکار کرنے سے بھی منع کیا گیا، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے، تو اس میں بھی ہر قسم کا شکار جو ہے وہ منع ہے۔ اسی طرح پھر جو لباس ہیں وہ لباس جو انسان کے جسم کے مطابق سلے ہوئے ہیں، قمیص ہے، کوٹ ہے، شلوار ہے، پگڑی ہے، موزے ہیں، عمامہ ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ منع کر دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ نہ تو وہ قمیص پہنے اور نہ ہی برنس، نہ پاجامہ یا شلوار، نہ پگڑی، نہ موزے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کر دیا گیا، اور یہ کہا کہ اگر کوئی شخص نیچے باندھنے کے لیے چادر نہ باندھ سکے تو وہ شلوار پہن لے، اور جسے جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سلا ہوا لباس جو کہ انسان کے جسم کے مطابق ہوتا ہے وہ منع ہے۔ تو بعض عام لوگوں کا یہ وہم ہے کہ سلے ہوئے مراد سے ہر وہ چیز ہے جس میں سلائی ہو، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اہل علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ لباس زیب تن کرے جو جسم کے مطابق کاٹ کر سیا گیا ہو، یا پھر جسم کے کسی جز کے مطابق ہو، مثل کے طور پہ قمیص ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے۔
تو یہ ہے. تو سلے ہوئے سے مراد اس میں سے یہی ہے کہ اگر انسان نے اوپر اپنے کوئی چادر اوڑھ لی جس میں پیون لگا ہوا ہے، یا پھر نیچے باندھنے والی چادر یعنی تہبند ہے، اس میں کوئی پیون لگا ہوا ہے یا اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے کہ سردی اگر ہو تو سردی کے زمانے میں اگر کوئی ایسی چادر اوڑھ لیتا ہے کہ جس پہ کوئی سلائی ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی لیے پھر میں ایسی کوئی بھی چادر ہے یا کھلا کپڑا ہے سلا ہوا بھی ہو تو اس پہ نہیں ہے. اسی طرح جو خواتین کے لیے نقاب منع کر دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے اور آنکھوں کے لیے جو سوراخ رکھے تاکہ دیکھ سکے، تو اس کو منع کر دیا گیا. تو یہ نہیں ہوگا. جیسے کہ وہ برقع وغیرہ بھی نہیں پہنے گی، آرام باندھے گی، لیکن یہ نقاب اور یہ برقع جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور آرام کے حد میں چہرہ جو ہے وہ ننگا کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے سامنے غیر محرم افراد آ جائیں تو وہ پھر اپنے چہرے کو ڈھانپ سکتی ہے، اور یہی واجب ہے. اگر اس کے چہرے کے ساتھ کپڑا لگ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس میں ہمیں نقاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، حجاب سے نہیں منع کیا گیا. حجاب کرنا تو ایک لازمی چیز ہے جو کہ ہمیں قرآن کا حکم ہے. اور اگر کسی شخص نے یہ جو ممنوع احکام ہے اس کا ارتکاب کر لیا ہو یا غلطی سے کر لیا ہو یا مجبور ہو کر کیا ہو تو اس پر کچھ لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم سے جو کچھ بھول چوک میں ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ وہ ہے جس کا ارادہ تمہارے دل سے ہو. اور احرام کی ممنوع اشیاء میں شکار کرنے کے متعلق بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار مت کرو، اور تم میں سے جس نے بھی جان بوجھ کر اسے قتل کیا تو اس کی سزا چوپایوں میں سے اسی کے مثل فدیہ ہوگا. چنانچہ یہ نصوص، یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے بھول کر یا جہالت سے احرام کی ممنوع اشیاء کا ارتکاب کر لیا اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا. اور اسی طرح اگر وہ یعنی مجبور کر دیا گیا ہو، زبردستی اس سے کروایا گیا ہو تو بھی پھر وہ اس پر نہیں ہے. اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے کہ اس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لہذا جب یہ کفر پر جبر کیے جانے کی حالت میں ہے تو اس سے کم میں زیادہ ہے، اولا ہوگا کہ ہم اس میں ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بھول جانے والے شخص کو جب یاد آ جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس ممنوع چیز کو فوراً ترک کر دے، اور جب جاہل شخص کو اس کا علم ہو جائے تو فوراً اس ممنوع چیز کو دور کرنا ہوگا. لیکن جس پر جبر کیا جائے، جیسے ہی جبر اور یہ اکراہ ختم ہو جائے تو وہ اس کو ختم کر دے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے بھول کر سر ڈھانپ لیا تو یاد آتے ہی اسے سر سے اتارنا ہوگا. کسی نے خوشبو والی چیز سے یا صابن سے ہاتھ دھو لیے، اسے یاد آیا تو اس پر اسے دھونا واجب ہے یہاں تک کہ وہ خوشبو جاتی رہے. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کسی قسم کا ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے حج کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے یا اس میں کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.